Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is English for grade 2. We are going to start unit 10. Its title is A Land of Pure. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. First, we'll discuss about it and then we'll discuss what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we learn about exclamation mark and we'll cover the SLO to recognize that a sentence ends with some form of punctuation, full stop and question mark we have already learned, or an exclamation mark. We'll focus on this part. Lecture 2, under the title of grammar, we learn about position words and we'll cover the SLO to recognize, identify and use a few words showing position, for example, on, to, at, in, from, etc. Lecture 3, we'll start reading and understanding of this unit and we'll cover the SLO to use prior knowledge and pre-reading strategies to predict a story by looking at the pictures and title of the text. Lecture 4 will continue reading and understanding and we'll complete the comprehension of this unit and we'll cover the SLO to comprehend and respond to question words, for example, what, where, when, who, why, using pre and while reading strategies, articulate and use simple rhyming words in writing. In lecture 5, under the title of reading skill, we'll learn how to read advertisements and food labels and we'll cover the SLO to read familiar words appearing on a variety of reading material such as food labels, advertisements, coin and currency note we have already done. So our focus will be food labels and advertisements. Lecture 6, we'll learn how to make a greeting card and we'll cover the SLO, draw illustration to make greeting cards using cursive writing, write appropriate words and formulaic expressions, write the name of the addressee and sender. Lecture 7, under the title of oral communication skill, we'll learn to use polite expressions and we'll cover the SLO to demonstrate common convention and dynamics of oral interactions in group, to use polite expressions to seek attention. Lecture 8, we learn to write multiple sentences and we'll cover the SLO to write a few meaningful sentences of their own on a given topic with the different sentence beginnings. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. Its title is A Land of Pure, यानी पाक सरजमीन, right? So बेटा इस यूनिट में हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो वतन है, उससे हम मोहब्बत करते हैं. तो जो patriotism है वो हमें इस यूनिट से सीखने को मिलता है. अब देखते हैं कि इसको किस तरह से यहाँ पर डिस्कस किया गया है. In the north of Pakistan, पाकिस्तान के शुमाल में जम्मू एंड कश्मीर is situated. जम्मू और कश्मीर वाक़ हैं. Such a beautiful, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारा कश्मीर बहुत खूबसूरत है. कश्मीर is called a paradise for its beauty. कश्मीर को इसकी खूबसूरती के लिए जन्नत का टुकड़ा कहते हैं. सुभान अल्लाह. A part of Kashmir was liberated by the people of Kashmir in 1947. कश्मीर का एक हिस्सा 1947 में यहाँ के लोगों की एफर्ट से आज़ाद हुआ. यहाँ के लोगों ने उसके लिए फाइट की, जद्दोजहद की, जिसकी वजह से 1947 को कश्मीर का एक हिस्सा, पूरा कश्मीर नहीं बेटा, एक हिस्सा आज़ाद हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हम रहते हैं. That part is called आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. ये हिस्सा आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहलाता है. India still occupies a large part of Kashmir illegally. अभी भी इंडिया ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है. ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, फोर्स से.
اور جو بڑا حصہ ہے ہمارے کشمیر کا اس پر انڈیا نے، بھارت نے غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے۔ The people of کشمیر، کشمیر کے لوگوں نے sacrificed their lives for 75 years، 75 سال تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ sacrifice، بیٹا sacrifice their lives یعنی انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ This shows their patriotism for پاکستان، یہ ان کا اپنے وطن پاکستان سے حب الوطنی کے جذبے کو شو کرتا ہے، کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی بیٹا اپنے وطن کے لیے، دیکھیں ہمارے پاس اس دنیا میں الحمدللہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کا فائدہ ہمیں اس وقت تک ہے جب تک ہماری زندگی ہے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ کسی چیز کے لیے وہ زندگی ہی قربان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا وطن۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا خوبصورت وطن اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہماری اس دنیا میں پہچان ہے، رائٹ؟ اسی لیے بیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ملک میں فرمایا ہے، آیت نمبر 15، It is He who made the earth، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں جنہوں نے زمین کو تخلیق کیا، Tame for you، اور اس کو تمہارے لیے سدھایا، اس کو سمجھایا، اس کو ٹرینڈ کیا، for you، تمہارے لیے، so walk among its slopes، لہٰذا اس پر چلو پھرو، and eat of his provision، اور اللہ کا رزق کھاؤ، and to him is resurrection، اور اسی کے پاس ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو بیٹا یہ خوبصورت آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی دنیا میں ہمارا اپنا وطن ہماری پہچان ہے، اور ہم اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اپنے وطن کی خاطر، بیٹا دیکھیں وطن کی خاطر لڑنا یہ تو ایک جہاد ہے، لیکن وطن کی ترقی کے لیے کام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم بہت اچھے کام کریں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں، اور بہت اعلیٰ درجے کی جو تعلیم حاصل کریں، اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں، یہ بھی ہمارا فرض ہے، رائٹ؟ تو الحمدللہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے وطن کی ہر طرح سے خدمت کریں گے، اپنے دل، جان اور اپنی محنت کے ساتھ، رائٹ؟ تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اچھا پڑھیں، خوب محنت کریں، بہت بڑے آدمی بنیں، آپ ہمارے کل کے ڈاکٹرز، انجینئرز، اور بہت ہمیں آپ سے امیدیں ہیں، آپ اچھا کام کریں گے پاکستان کے لیے۔ تو بیٹا ہم نے بہت محنت کرنی ہے، رائٹ؟ سو یہ اچھی باتیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کل انشاءاللہ گرامر کے پورشن سے ہم اس یونٹ کو سٹارٹ کریں گے، اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔